مصر کے ایک بادشاہ کی ہے۔ مصری بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، شہزادی نیلم اور شہزادی شمع۔ شہزادی شمع 14ویں کی چاند کی طرح خوبصورت تھی، لیکن شہزادی نیلم سانولی رنگت کی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی رنگت کی فکر میں گھلتی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت شہزادی شمع سے لڑتی رہتی، لیکن شمع نیلم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ ملکہ بھی شہزادی نیلم کو سمجھاتی رہتی کہ وہ بدصورت نہیں ہے، لیکن نیلم کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ یہ ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ کس طرح شہزادی شمع کو نیچا دکھایا جائے۔ ایک دن اس نے ملکہ سے شکار پر جانے کی اجازت لی اور گھوڑے لے کر نکلی۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی جس کے بارے میں اسے پتہ چلا کہ اس کے پاس ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن سے بہت مؤثر کام دیا جا سکتے ہیں۔ آخرکار اس نے اس شخص کو تلاش کر لیا اور اسے بتایا کہ وہ ایسی جڑی بوٹیاں چاہتی ہے کہ جس سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس شخص نے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ شہزادی نیلم نے بتایا، مجھے ایسی جڑی بوٹی چاہیے جس کے کھانے سے شہزادی شمع کی رنگت کالی ہو جائے، اور ایک ایسی بوٹی چاہیے جسے وہ کھائے اور گوری ہو جائے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس کام کے لیے میں 10,000 اشرفیاں لوں گا۔ اگر دے سکتی ہو تو کل آ کر لے جانا۔ شہزادی نیلم کہنے لگی، میں ضرور 10,000 اشرفیاں لے آؤں گی، لیکن میں کل نہیں آ سکتی، میں 1 ہفتے بعد آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس محل آ گئی اور شہزادی شمع کا خیال رکھنے لگی۔ پہلے شمع حیران ہو گئی کہ یہ میری بہن تو کبھی میرے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتی تھی اور اب میرا اتنا خیال رکھتی ہے۔ 1 ہفتے کے بعد شہزادی نیلم پہلے شاہی خزانے گئی اور 10,000 اشرفیاں چوری کر لیں۔ پھر جنگل آ گئی اور وہاں موجود آدمی کو 10,000 اشرفیاں دے دیں اور اس سے دونوں جڑی بوٹیاں بھی لے لیں اور تیزی سے محل کی طرف روانہ ہوئی تاکہ جلد از جلد وہ شہزادی شمع کو جڑی بوٹیاں کھلا دے۔ اس تیزی میں وہ گھوڑے سے گر گئی اور بوٹیاں آپس میں مل گئیں۔ شہزادی نیلم کو پتہ نہ چل سکا۔ گھر آ کر اس نے ایک جڑی بوٹی کو پانی میں ڈالا اور شربت تیار کر کے شہزادی شمع کو پلا دیا۔ دوسری جڑی بوٹی خود پانی میں ڈال کر پی گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے جیسے ہی اپنی شکل آئینے میں دیکھی، اس کی چیخ نکل گئی۔ شہزادی شمع جلدی شہزادی نیلم کے کمرے میں پہنچی اور دیکھا تو شہزادی نیلم حد سے زیادہ بدصورت ہو چکی تھی، جیسے کوئی چڑیل ہو۔ بادشاہ اور ملکہ بھی آ گئے۔ شہزادی نیلم بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو شہزادی شمع پاس موجود تھی۔ شہزادی نیلم نے شمع شہزادی سے معافی مانگی اور سب کچھ بتایا۔ شہزادی شمع نے شہزادی نیلم کو کہا، مجھے اس آدمی کا پتہ دو، میں خود جا کر اس سے جڑی بوٹی لے کر آتی ہوں۔ لیکن نیلم نے منع کر دیا اور خود کو ایک کمرے میں محدود کر دیا۔ اس نے کہا، میرے لیے یہی سزا ہے، جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے وہ خود نقصان اٹھاتا ہے۔ بادشاہ ملکہ نے شہزادی شمع کی شادی کر دی۔ شہزادی نیلم نے شادی سے انکار کر دیا اور خود کو ایک کمرے میں مصروف کر لیا اور اپنے گناہ پر استغفار کرنے لگی۔ جو شخص دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے، در حقیقت وہ اپنے لیے برا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس کو ضرور سزا دیتا ہے۔